اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 19واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا، اور 19ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں ثلاثی مزید فی باب میں سے ایک نیا باب مفعلہ جو ہے اس کی پریکٹس کروائی، اس کا ماضی، اس کا مضارع، اس کا امر، اس کا اسم الفاعل، اس کا اسم المفعول، اس کا اسم الظرف جو کہ اسم المفعول ہی ہے۔ وہ الفاظ ہمارے سامنے بہت سارے آئے، ہماری ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوا۔ تو سبق ہمارا ختم ہوا تھا کہ معافی مانگی تھی اسٹوڈنٹ نے، اور وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ نہ تو لیٹ ہوں گا اور نہ ہی غیر حاضری کروں گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں استاد اسے معاف کرتا ہے یا اگنور کرتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف، دیکھتے ہیں۔ المدرس لنراجع الدرس، را جیم عین مادہ، باب مفعلہ، راجع یراجع مراجعتن، ٹو ریوائز کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ اس کا پتہ چلے گا ہمیں اگر تو 5 صیغوں میں سے کوئی صیغہ آ رہا ہے تو پھر ہمیں لام کئی اور لام امر کا بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ لام کئی جو ہے وہ پہلے 5 صیغے جو مضارع کے پہلے 5 سے مراد ہے وہ جو ایک ہی طرز کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اس کو لیں یراجعو، تو یراجعو، تراجعو، تراجعو، اراجعو اور نراجعو، یہ جو 5 صیغے ہیں جن کے آخری حرف پر پیش آتی ہے، وہ پیش جو ہے وہ زبر سے تبدیل ہو جاتی ہے لام کئی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور وہی پیش جب ساکن ہو جاتی ہے تو وہ لام جو ہے وہ لام امر ہوتا ہے۔ اور ویسے تو پہچان تھی، اگر اس لام سے پہلے واو یا فا لگا ہوا ہوتا نا تو لام امر اگر ہوتا تو وہ ساکن ہو جاتا، لام کئی ساکن نہ ہوتا، یہ تو آسان سی پہچان ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ کچھ نہیں لگا ہوا لہٰذا ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ لام کئی ہے یا لام امر ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں پر آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اور اس ساکن کو آگے ملانے کے لیے اصل میں زیر دی گئی ہے، تو یہ نراجع ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوگا کہ لام جو ہے لام امر ہے، اور لام امر یعنی 3rd پرسن کے لیے اور 1st پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو انڈائریکٹ حکم دینے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے یا مشورہ دینے کے لیے۔ تو استاد کہہ رہا ہے لنراجع الدرس، لیٹس ریوائز دا لیسن، ٹھیک ہے، آؤ سبق کو دہرائیں۔ اقرأ الآیت یا علی، علی آیت پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ استاد نے اگنور کیا، جی جو اسٹوڈنٹ نے معافی مانگی تھی اس نے کہا چلے ہم سبق کو دہراتے ہیں، تو گویا استاد نے معاف کر دیا اور علی سے کہا کہ تم آیت پڑھو۔ علی بعد الاستعاذۃ والبسملۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو نجات دے تمہیں عذاب علیم سے۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، جاہدہ یجاہد، اصل میں فوکس آپ نے کرنا ہے اس آیت میں باب مفعلہ کے الفاظ پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تم سب کے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، یغفر یہ مجزوم ہوا ہوا ہے جواب طلب میں، ٹھیک ہے، یعنی حکم ہے نا، آپ کہیں گے کہ جی حکم کہاں ہے، تو یہاں پر جو مضارع ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اصل میں امر کے معنی میں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے آپ کہہ لیں کہ بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم، اور تمہیں داخل کرے گا جناتن،
ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ مساکنہ، اور وہ داخل کرے گا تمہیں مساکنہ، ایسے گھروں میں، طیباتن، جو کہ پاکیزہ ہیں، کہاں؟ فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے عظیم کامیابی۔ یعنی تمہارا اگر کوئی کامیابی کا تصور ہے تو وہ ہوتا رہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ یہ ہے۔ باب مفعلہ سے تو ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، لیکن جو مزید استعمال ہوئے ہیں افعال، ان پہ بھی ایک نظر ہم تیزی سے ڈال دیں تاکہ ہمارے پچھلے بابوں کی جو ہے وہ پریکٹس بھی ہو جائے۔ لیکن جو فعل استعمال ہوئے ہیں ذرا ان کو فوکس کریں۔ ادلو، دلہ یدلو، دال لام لام مادہ، باب نصرہ سے ثلاثی مجرد کا باب ہے، دلہ یدلو، اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، رہنمائی کرنا، ان معنی میں ہوگا۔ تنجی، انجا ینجی، باب افعال، نون جیم واو مادہ ہے، انجا ینجی، نجات دینا۔ تؤمنون، آمنا یؤمنو، باب افعال، آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا۔ جاہدہ یجاہدو، مجاہدتن، باب مفعلہ۔ کنتم، کانا یکونو، ثلاثی مجرد۔ تعلمون، علم یعلمو، علما، جاننا۔ یغفر، غفر یغفرو، ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، باب ضرب یضربو۔ یدخل، ادخل یدخلو، ادخل یدخلو، ادخالاً، داخل کرنا، ٹھیک ہے، باب افعال۔ تجری، جرا یجری، باب ضرب یضربو۔ لیں جی، جو افعال تھے سارے کے سارے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں الحمدللہ یہ سارے کے سارے ہم پڑھ چکے ہیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد سے تھے یا ثلاثی مزید فی سے تھے۔ تو الحمدللہ اس طرح تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بزنس بتایا ہے جی، ہر بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بزنس ایسا بزنس ہے جو عذاب علیم سے بچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بزنس کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھو، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ لگے رہو، جہاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رزلٹ دیکھیں اس کا کیا نکلے گا کہ کسی بزنس کے نتیجے میں یہ رزلٹ نہیں نکلتا کہ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ گھروں میں جو کہ ہمیشگی کے باغات میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے جی سورۃ الصف کی، اللہ تعالی ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ المدرس، اب مدرس جو ہے وہ اسی آیت کے حوالے سے کچھ سوالات جو ہے وہ پوچھے گا۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بڑا جملہ جی انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ابا بکر، اے ابو بکر، مت تجارت التی دلنا اللہ تعالی علیہا، ما التجارت، وہ بزنس کیا ہے، التی دلنا اللہ علیہا، جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ مت تجارت، وہ بزنس کیا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ابو بکر کہتا ہے ہیا، کیا تھا جی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو اس سب کو بڑے خوبصورت انداز میں لایا جا رہا ہے، ہیا الایمان باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، والجہاد فی سبیل اللہ بالنفس والمال، اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت کیا ہے؟ ہیا الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیل اللہ بالنفس والمال۔ المدرس، اذکر
تم یاد کرو آیتن اخرى کوئی دوسری آیت، ایک دوسری آیت تحث المسلمین، حثا یا حث اس کے معنی ہوتا ہے ترغیب دلانا، ابھارنا، اکسانا، موٹیویٹ کرنا. تحث المسلمین جو مسلمانوں کو ترغیب دلاتی ہے علی الجہاد، جہاد پر. یا زہیر، اب زہیر سے استاد کہتا ہے کہ زہیر تم ایک دوسری آیت جو ہے وہ ذکر کرو جو مسلمانوں کو جہاد پر اکساتی ہے، ترغیب دلاتی ہے. اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا میں آپ کو گرامیٹیکلی بتا دوں. اذکر کا مفعول ہے جی آیتن، اور آیتن کی ایک صفت ہے جی اخرى، ٹھیک ہے، یہ بھی نکرہ ہے. اور اس آیتن کی دوسری صفت ہے جی تحث المسلمین علی الجہاد. نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ فعلی آ جائے، فعل آ جائے، تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. یہ ایک فارمولہ ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایک دوسری آیت جو ابھارتی ہے مسلمانوں کو جہاد پر. زہیر کہتا ہے جی قال تعالی فی السورۃ نفسہا، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں، ٹھیک ہے، اس تاکید کے لیے آیا نفسہا، اسی صورت میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. قاتل یقاتل مقاتلتن یا قتالن. باب مفاعلہ جو ہے اس کے دو مصادر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. ایک مفاعلہ کے وزن پہ آتا ہے، مفاعلہ کے وزن پہ، اور ایک فعالن کے وزن پہ آتا ہے. تو کئی مرتبہ فعل جو ہے وہ دوسرے مصدر کے وزن پہ جب ہم لاتے ہیں تو وہ سمجھ میں ہمیں آ جاتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ. قاتل یقاتل کے معنی ہوتے ہیں جنگ کرنا، ٹھیک ہے. قتل یقتل کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، اور جب یہی مادہ قاف تا لام باب مفعلہ میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، جو لڑتے ہیں فی سبیلہ اس کے راستے میں. صفن، صفن یہاں حال کے طور پہ آیا، یعنی صفیں باندھ کر. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے، دیوار ہے، اس طرح وہ جنگ کرتے ہیں. المدرس من الذین یحبہم اللہ یا علی. علی من کون ہے، الذین وہ لوگ جو جن سے یحبہم محبت کرتا ہے اللہ اللہ. اب اس کا ذرا انالیسس تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. من جو ہے یہ جی ہم اس کو بنا دیں گے، جملہ اس میں بنانا ہے نا، تو مبتدا بنا دیں یا خبر بنا دیں. من کو ہم جی خبر بنا دیتے ہیں، خبر مقدم، اور الذین یحبہم اللہ کو جو ہے مبتدا مؤخر بنا دیتے ہیں. یعنی الذین یحبہم اللہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے کون ہے. تو اب یہاں پر الذین اسم موصول ہے، اور یحبہم جو ہے فعل اور مفعول ہے، اور اللہ جو ہے یہ فاعل ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ الذین کے لیے صلہ بن رہا ہے، موصول و صلہ مل کر یہ بن گیا مبتدا مؤخر، اور من جو ہے خبر مقدم. کویسچن ورڈ ہے اس لیے پہلے آنا چاہتا ہے. تو یہ انالیسس بھی ہو گیا. وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. علی جواب دے رہا ہے جی یحب المجاہدین، وہ پسند کرتا ہے مجاہدوں کو، یا وہ محبت کرتا ہے مجاہدوں سے. اور المقاتلین، مجاہد اس کی جمع مجاہدون، اور نصب یا جر مجاہدین. یہاں پر یحبو کے لیے یہ مفعول بن رہا ہے تو اس لیے ہم اسے کہیں گے منصوب. اور قاتل یقاتل سے مقاتل جنگ کرنے والا، اور مقاتلون جنگ کرنے والے، اور اس کی نصب اور جر مقاتلین. تو باب مفعلہ سے اسم الفاعل دو استعمال کیے ہیں انہوں نے. یحب المجاہدین المقاتلین فی سبیلہ، وہ پسند کرتا ہے جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے اپنے راستے میں. المدرس کیف یقاتل ہؤلاء، قاتل یقاتل، یہ کیسے جنگ کرتے ہیں، یہ کیسے قتال کرتے ہیں. علی جواب دیتا ہے جی یقاتلون فی صفوف، یہ قتال کرتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں صفوں میں. فی صفوف جو صفن تھا نا، حال کے طور پہ اس کو پھر ایکسپلین کیا گیا فی صفوف، صف کی جمع صفوف،
صفوں میں، وَيَثْبُتُونَ اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں، فی اماکنہم اپنی جگہوں پر، اپنے مقام پر ثابت قدم رہتے ہیں، عند ملاقات العدوی، ملاقات، لاقا یا یلاقیو، ملاقاتن، لاقا یلاقی، لقاءن، ٹھیک ہے، یا ملاقاتن. تو دشمن کی ملاقات کے وقت، یعنی دشمن سے ملاقات کے وقت وہ ثابت قدم رہتے ہیں اپنی جگہوں پر. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں، کوئی سوال استاد اور کرتا ہے. المدرس ماذا تفیدو کأن یا زہیر، یہ تفیدو ہونا چاہیے، افادہ یفیدو افادتن، اس کے معنی ہوتا ہے فائدہ دینا. تو نیچے بھی بالکل تفیدو آ رہا ہے، تو اس حوالے سے تفیدو ہی ہوگا. ماذا تفیدو کأن یا زہیر، زہیر کأن جو ہے یہ کیا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، زہیر کہہ رہا ہے کہ تفیدو تشبیہ، تفیدو تشبیہ یہ فائدہ دیتا ہے تشبیہ کا. نحو مثال کے طور پر، کأن المسجد مدرستن، مسجد ایک سکول کی طرح ہے. ٹھیک ہے، مسجد ایک سکول کی طرح ہے، سکول جیسی ہے. کأن الکتاب مدرسن، کتاب ایک استاد کی طرح ہے. ٹھیک ہے، گویا کہ کتاب ایک استاد ہے. اب صرف نوٹ کرتے رہیں کہ کانا اس کا ایک اسم آ رہا ہے اور ایک خبر آ رہی ہے. اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہے. وَكَذَلِكَ تُفِيدُ ظَنَّ، اور اسی طرح یہ جو کانا ہے نا، یہ ظن کا فائدہ بھی دیتا ہے، گمان کا فائدہ بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر، کأننی عارفک، عرف یعرف پہچاننا، جاننا، کأننی عارفک لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ جو شک ہے نا، گمان ہے، آپ کہہ لیں کہ ایسا لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں. تو دو اس کے آپ کہہ لیں کہ فائدے ہمارے سامنے ہیں کہنا کے، ایک ہے تشبیہ کا فائدہ اور ایک ہے ظن کا فائدہ. تو کانٹیکٹ سے پھر پتہ چلے گا ٹھیک کہ کہاں پر اس کا ترجمہ ہم نے تشبیہ والا کرنا ہے اور کہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے ہم نے وہ ظن والا کرنا ہے. المدرس احسنتا، ویل ڈن، ویری گڈ یا زہیر. مالا کا، اب دوسری طرف تو جو ہے عبداللہ کی طرف، یا عبداللہ مالا کا تنعسو، تمہیں کیا ہے تم اونگ رہے ہو. مالا کا تمہیں کیا ہے، تنعسو، نائسا ینعسو تم اونگ رہے ہو. عبداللہ کہتا ہے جی لا تؤاخذنی یا استاذو، سر لا تؤاخذنی، آخذ یؤاخذ مؤاخذتن، ٹھیک ہے، پکڑ کرنا، مؤاخذہ کرنا، میرا مؤاخذہ نہ کیجئے گا. تو لا تؤاخذ یہ فعل نہیں آ گیا. زرتو، زارا یزورو وزٹ کرنا. زرت البارحہ، میں نے گزشتہ شام، گزشتہ رات وزٹ کی، جارن اپنے پڑوسی کی طرف، جارن لی جو کہ ایسا پڑوسی جو میرا ہے، تو جارن کے لیے صفت آ رہی ہے یہاں پر لی، اپنے ایک پڑوسی کی طرف میں گیا تھا، اسے ملنے گیا تھا. وجلست عندہ، اور میں بیٹھ گیا اس کے پاس. اشاہد مبارات کرۃ القدم، شاہدہ یشاہد، شاہدہ یشاہد مشاہدتن، واچ کرنا، ٹو واچ، دیکھنا. اشاہد، اب یہاں پر ہم ترجمہ اس کا اگر حال کے ساتھ کریں کہ میرا حال یہ تھا کہ اشاہد میں دیکھ رہا تھا، مبارات کرۃ القدم، کرۃ القدم کہتے ہیں جی فٹ بال، فٹ بال کے میچ کو. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کہہ لیں دیکھنے کے لیے فٹ بال کا میچ. مبارہ یہ جو ہے بارا اور یا مادہ اس کا باب مفعلہ میں گیا تو یہ بن جائے گا جی بارا یا یباری یو. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پھر جب ناقص کے قواعد اپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا جی بارا یباری مباراتن. اس کے معنی ہوتے ہیں جی ٹو کمپیٹ، ٹو کانٹیسٹ، اور مبارات کو جو ہم میچ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو اشاہدو، شاہدہ یشاہدو مشاہدتن، اشاہدو مبارات کرۃ القدم، فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے میں اس کے پاس بیٹھ گیا. کس پر؟ علی شاشۃ التلفاز،
شاشہ کہتے ہیں اسکرین کو. ٹیلی ویژن کی اسکرین پر فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے میں اس کے پاس بیٹھ گیا. الا منتصف اللیلی، نصف رات تک یعنی آدھی رات تک میں اس کے پاس ٹیلی ویژن کی اسکرین پر فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس بات پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نیند آ رہی ہے، لہٰذا آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے گا، میری پکڑ نہ کیجیے گا. المدرس ما ینبغی، انبغا ینبغی، ما ینبغی لطالب، کسی طالب علم کے لیے یہ جائز نہیں یا کسی طالب علم کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کے یضیع، ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب، این یضیع، ضیع یضیع، ضائع کرنا. ٹھیک ہے، اور کثرت سے ضائع کرنا، یعنی وہ کثرت کا مفہوم اگر ہم رکھیں باب تفعیل کی خاصیت، کہ وہ ضائع کرے وقتہ، اپنا وقت، فی مشاہدۃ التلفاظ، ٹیلی ویژن کے دیکھنے میں وہ اپنا وقت ضائع کرے. یہ کسی بھی طالب علم کو زیب نہیں دیتا. عبداللہ کہتا ہے جی ارجو، میں امید کرتا ہوں، المسامحتی، معافی کی. ٹھیک ہے، سامحہ یسامحو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ترجمہ اس کا کیا تھا کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا. میں معافی کی امید کرتا ہوں. ینادی المدرس المراقبہ، ینادی، نون دال یا مادہ باب مفعلہ، نادا یا ینادیو نداءن. ٹھیک ہے، اور جب ناقص قواعد اپلائی ہوں گے تو کیا بن جائے گا؟ نادا ینادی. ینادی المدرس، استاد ندا دیتا ہے، المراقب، سپروائزر کو. المراقب بعد تحیتی والمصافحتی، پھر ایک لفظ آ گیا جی ماشاءاللہ، دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں باب مفعلہ کے الفاظ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لے کے آ رہے ہیں. المراقب جو ہے یہ بھی راقبہ یراقبو، سپروائز کرنا، اسے پھر اسم الفاعل جو ہے وہ بنے گا مراقبن. تو المراقب بعد التحیتی والمصافحتی، آفٹر گریٹنگز اینڈ مصافحہ، صافحہ یصافح، مصافحتن، اور پھر اس سے مصافحن کہیں گے مصافحہ کرنے والے کو، اور مصافحن کہیں گے جس سے مصافحہ کیا جائے گا. تو یعنی ہاتھ ملانا مصافحہ کے بعد اور گریٹنگز کے بعد وہ کہتا ہے انادیتنی یا استاذ، نادا ینادی، ندا دینا. کیا نادیتنی، تم نے مجھے آواز دی، یا استاذ، ٹیچر، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ المدرس، نام، جی ہاں. متا یعود المدیر، عاد المصافحتی، پھر ایک لفظ آ گیا جی ماشاءاللہ، دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں باب مفعلہ کے الفاظ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لے کے آ رہے ہیں. المراقب جو ہے یہ بھی راقبہ یراقبو، سپروائز کرنا، اسے پھر اسم الفاعل جو ہے وہ بنے گا مراقبن. تو المراقب بعد التحیتی والمصافحتی، آفٹر گریٹنگز اینڈ مصافحہ، صافحہ یصافح، مصافحتن، اور پھر اس سے مصافحن کہیں گے مصافحہ کرنے والے کو، اور مصافحن کہیں گے جس سے مصافحہ کیا جائے گا. تو یعنی ہاتھ ملانا مصافحہ کے بعد اور گریٹنگز کے بعد وہ کہتا ہے انادیتنی یا استاذ، نادا ینادی، ندا دینا. کیا نادیتنی، تم نے مجھے آواز دی، یا استاذ، ٹیچر، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ المدرس، نام، جی ہاں. متا یعود المدیر، عاد المصافحتی، پھر ایک لفظ آ گیا جی ماشاءاللہ، دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں باب مفعلہ کے الفاظ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لے کے آ رہے ہیں. المراقب جو ہے یہ بھی راقبہ یراقبو، سپروائز کرنا، اسے پھر اسم الفاعل جو ہے وہ بنے گا مراقبن. تو المراقب بعد التحیتی والمصافحتی، آفٹر گریٹنگز اینڈ مصافحہ، صافحہ یصافح، مصافحتن، اور پھر اس سے
مصافحن کہیں گے مصافحہ کرنے والے کو، اور مصافحن کہیں گے جس سے مصافحہ کیا جائے گا. تو یعنی ہاتھ ملانا مصافحہ کے بعد اور گریٹنگز کے بعد وہ کہتا ہے انادیتنی یا استاذ، نادا ینادی ندا دینا،